بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ لاگ نمبر ہے 210 اور تیسری قسط ہے آج اور پیج ہے 175. اور ناظرین مین ہمارا سبجیکٹ ہے ابتدائی مسلمانوں کا صبر و صباحت اور اس کے اسباب و عوامل. ناظرین جس کتاب سے یہ بیان ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم. یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں. ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. وی لاگ نمبر 210 اور تیسری قسط ہے اور پیج ہے 175. کامیابی کی بشارتیں یہ چھٹا پوائنٹ ہے یعنی 6 نمبر پوائنٹ ہے یہ اس سبجیکٹ کا. ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس کے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دائمی مصائب اور ہلاکت خیزیاں مول لے لی گئیں، بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جہلیت جہلا اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزام رکھتی ہے. اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روئے زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائے اور دنیا کے سیاسی موقف پر اسی طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے اور انہی بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے. قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً نازل ہوتی تھیں. چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پورے روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا. مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھیں. اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ بعینہ وہی ہوتا تھا جو مکے کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین درپیش تھا. اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا. اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی. پھر انہی حالات و ایام میں بعض ایسی بھی آیتیں نازل ہوئیں اور ہو جاتی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی تھی. مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. حضور جس دم جہاں میں آئے خوشی سے ہر دم یہ گیت گائے. حضور جس دم جہاں میں آئے
خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے، سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لگا رہے ہیں۔ وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، اسی سے شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں۔ حضور جس دم ہوئے ہیں پیدا، گرے ہیں کعبہ میں لات و عزیٰ، جہان والو شاہ عرب کا یہ معجزہ ہم سنا رہے ہیں۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں۔ حضور جس دم جہاں میں آئے